الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج ہمارے درس قرآن کا 7واں سبق ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے الحمدللہ کی تفسیر مبارکہ بیان کی۔ آج انشاءاللہ الکریم مختصر حمد و ثنا کے فضائل بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین کرام، یوں تو کئی احادیث مبارکہ کے اندر حمد و ثنا کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، لیکن میں یہاں پر حمد و ثنا کے فضائل کے بارے میں 3 احادیث مبارکہ انشاءاللہ الکریم پیش کروں گا۔ پہلی حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کوئی چیز کھاتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے، یا جب پیتا ہے پانی پیتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی اس حمد سے خوش ہوتا ہے۔ مطلب نعمتیں بھی رب کی، عطا فرمانے والی ذات بھی وہی، پھر بندہ اگر ان نعمتوں کو کھائے پیے اس کے بعد اگر وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، حمد کو بیان کرے، الحمدللہ رب العالمین کہے، الحمدللہ کہے، تو معزز سامعین کرام اللہ کریم اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی چیز کھائیں پئیں اللہ تعالیٰ کی حمد ضرور کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد ضرور کریں، الحمدللہ کہیں، الحمدللہ رب العالمین کہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس حمد سے خوش ہوتا ہے۔ آئیے دوسری حدیث مبارکہ میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور جان جانا نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ معزز سامعین کرام، جب انسان نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر جب بندے نے کرنا ہے تو پھر سب سے افضل ذکر کیوں نہ کرے؟ پھر سب سے افضل ذکر وہ کیوں نہ کرے؟ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ تو بندہ، معزز سامعین کرام، بندے نے اگر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے، تو وہ سب سے بہترین ذکر کرے اور سب سے بہترین دعا مانگے۔ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ جس میں حمد و ثنا کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، پیش کرنا چاہوں گا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جب کسی بندے کو نعمت عطا فرماتا ہے پھر وہ بندہ اس نعمت کے ملنے پر اللہ تعالی کی حمد کرے، رب تعالی کا شکر ادا کرے۔ ارشاد فرمایا اس کا وہ حمد کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر بیان کرنا، فرمایا وہ اللہ کے نزدیک اس دی ہوئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ معزز سامعین کرام، غور کیجئے کہ نعمت بھی رب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، بندہ صرف اس نعمت کے ملنے پر اللہ کریم کی حمد بیان کرے، رب تعالیٰ کی ثنا بیان کرے،
رب تعالیٰ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ کہے کہ یا اللہ تو نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، یا اللہ شکر الحمدللہ، الحمدللہ کہے کہ یا اللہ سب تعریفیں تیرے لیے۔ معزز سامعین کرام، نعمت بھی رب عطا کرے، اور پھر اللہ کریم کا وہ بندہ جب اس نعمت کے ملنے پر اللہ کی حمد بیان کرے تو اللہ کریم کے نزدیک اس نعمت سے افضل اس بندے کا ذکر ہے، اس بندے کی اس حمد سے اللہ کریم خوش ہوتا ہے۔ اللہ کریم کے نزدیک اس حمد کرنے والے کی اس حمد، وہ حمد جو ہے اس دی ہوئی نعمت سے بھی افضل ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا کس قدر فضیلت والا ہے کہ ہم بندہ اللہ کریم کی حمد و ثنا کو بیان کرے کہ اللہ کریم اس سے خوش ہوتا ہے، اور اللہ کے نزدیک بندے کی یہ حمد ہر چیز سے افضل ہے، اس دی ہوئی نعمت سے بھی افضل ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ہر وقت اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنائے کہ اللہ کوئی نعمت عطا فرمائے تو ہم اس کا شکر ادا کریں، اور اللہ کریم ہمیں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔